أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض، کہ شریعت نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جب آفاقی لوگ جو آؤٹر موسٹ باؤنڈری میقات سے باہر کے رہنے والے لوگ ہیں، جیسے پاکستان والے، ہندوستان والے، مدینہ کے لوگ جو میقات سے باہر رہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں ان کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ البتہ حیض والی عورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں حج کے مسائل الحمدللہ مکمل بیان کر دیے کہ 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12 تاریخ کو کنکری مار لی، اور اگر اللہ ہمت دے اور توفیق دے تو 13ویں کی بھی کنکری مارے، یہ سنت ہے۔ اور کنکری مارنے کا مسنون طریقہ ہم نے بتایا۔ اب جب 13 تاریخ کی کنکری سے فارغ ہو جائے یا 12 تاریخ کو ہی زوال کے بعد کنکری مار کر 13 کو رکنے کا ارادہ نہ ہو تو حج سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ کا واپسی کا ارادہ کرنا ہے، تو اس پر طواف الوداع ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص مکہ مکرمہ چھوڑنے لگے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت طواف وداع کرے، واجب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے طواف زیارت کے بعد کوئی ایک نفلی طواف بھی کر لیا تو الٹیمیٹلی یہی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے طواف زیارت کے بعد طواف وداع کر لیا ہے تو اب میں حرم نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ایک الگ سے بحث ہے کہ آخری کام طواف ہو، لیکن اگر کسی نے پہلے کر لیا تو جائز ہے، فرض اپنا واجب ادا کر لیا، لیکن کیا بعد میں حرم نہیں جا سکتا اور کیا اس کے بعد طواف نہیں کر سکتا؟ تو ایسی بات نہیں، اللہ توفیق دے، جتنے مرضی طواف کرے۔ بس اس طواف وداع میں رمل نہیں ہے اور اس کے بعد سعی بھی نہیں ہے۔ طواف میں پہلے کہہ چکا کہ طواف وداع کے بعد اگر مکہ مکرمہ میں مزید کچھ قیام بڑھ جائے یا رہنا ہو یا دوبارہ حرم میں جانے کی توفیق ملے تو پھر چلنے کے وقت دوبارہ طواف وداع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ طواف وداع میقات سے باہر رہنے والے لوگوں پر، آفاقی لوگوں پر واجب ہے۔ ہاں، حیض کی حالت میں اگر کوئی عورت آ گئی ان دنوں میں اور وہ طواف وداع نہ کر سکی تو امام بخاری اور امام مسلم کی بیان کردہ حدیث جو ہم نے ابھی بیان کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت نے اس سے طواف وداع کو معاف کر دیا، طواف وداع کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلی نشست میں ہم حج قران اور حج افراد کے مسائل بیان کر دیں گے، اور وہ اس لیے کہ حجاج 3 طرح کا حج کرتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے جتنے مسائل بیان کیے یہ حج تمتع کے تھے۔ حج افراد اور حج قران کے مسائل میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ بھی بیان کر دیں کہ اگر کسی کا خواہش حج قران کی ہو تو وہ حج قران کر لے، اور اگر کسی کی چاہت حج تمتع کی ہو تو وہ تمتع کر لے،
اور کسی کی چاہت حج افراد کی ہو تو وہ اس کے مسائل کو جان کر وہ کر لے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔